ya Rasulullah, labbaik, 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 ya Rasulullah. سیکورٹی والے کھڑے نے لوگ کو الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم دیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفاء سناز خلافت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سطر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام معزز سامعین محترم ہمارے امام نے حضرت جناب فاروق اعظم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ترجمان نبی ہم زبان نبی اسلام کی جب بھی بات آئی نا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر مہر لگوانے کے لیے سامنے سے دوسری بات کی اور اسی لیے حضرت فاروق اعظم نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کے صفحے پڑھے تھے وہ پڑھے اس لیے تھے کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک پیرامیٹر ایک اصول طے ہو جائے کہ مسلمانوں کی فلاح کی راہ ہے کیا
میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے صفحے پڑھے نا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا، حضور کو جلال آ گیا۔ حضور نے جب حضرت عمر کو تورات کے صفحے پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا عمر میرے سامنے تورات پڑھتے ہو، اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو میرے پیچھے چلے بغیر گزارا نہ ہوتا۔ یار بتاؤ کہ جناب عمر حضور کے سامنے تورات کے صفحے پڑھیں تو حضور فرمائے جناب موسیٰ بھی ہوں تو میرے پیچھے چلے بغیر گزارا نہ ہو، تو حضور کی امت ہو، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، پھر وہ ملک جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا ہو، کیا وہ ملک حضور کے نظام کے بغیر چل سکتا ہے؟ کیا وہ ملک حضور کے نظام کے بغیر ترقی کر سکتا ہے؟ کیا اس ملک میں رہنے والی قوم کی فلاح اس نظام کے بغیر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول دے دیا اسلام کا، نظام کا، اب قیامت تک کے لیے جب تک یہ دنیا آباد ہے، جب تک یہ حکومتیں قائم ہوتی رہیں گی، مسلمانوں کی فلاح حضور کے نظام میں ہوگی اور حضور کے فرمان میں ہوگی اور قرآن میں ہوگی اور قرآن کے اسلوب میں ہوگی، حدیث میں ہوگی۔ وہ پھر کے گلی گلی تباہ والی بات ہے، جہاں مرضی چلے جائیں، جیسے مرضی چلے جائیں، جو مرضی کر لیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ قوم آج مشکل حالات میں ہے، قوم پاکستان آج مشکل حالات میں ہے، تو یہ بتائیں کہ قوم اور پاکستان کے ساتھ مشکل حالات میں کون کھڑا ہے؟ لبیک والوں کے علاوہ کوئی کھڑا ہے؟ آج بلوچستان کی سرزمین پر قدرتی آفات اور جناب سیلاب نے لپیٹ کے رکھ دی ہے ہر چیز، اور آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، لیکن قوم کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ لبیک کے نوجوان۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ مشکل وقت میں جس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، دنیا کا اصول ہے تو اچھے وقتوں میں اسے یاد رکھا جاتا ہے، لیکن قوم کو یاد ہے وہ رنگیلے، وہ فراڈیے، وہ بدقماش عیاش جو آج بھی جناب اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ سیلاب کی آڑ لے کر، اور ملک کے اوپر قوم کے اوپر مشکل وقت ہے، اس کی آڑ لے کر پیٹرول کی قیمتیں بڑھا لو، کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں، کوئی پوچھنے والے وقت گزر چکے ہوں گے، ہاں تم سے ہر بات کا حساب لیا جائے گا، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ ہمارے ہاتھ تمہارے گریبان کے اندر ہوں گے، اور ہم تم سے یہ پوچھیں گے کہ جب، اور ہر اس سے پوچھیں گے کہ جب عاشقان رسول کا خون روڈوں کے اوپر بہہ رہا تھا تو وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ ہیں، ہماری عزت کی جائے، تمہاری عزت خاک کی جائے کہ تم یہ سیاسی معاملات اور جناب اسمبلیوں کے اندر نورہ کشتی کے لیے رات کو عدالتیں کھول لو، اور قوم پانی کے اندر ڈوبتی رہے، قوم گولیوں سے مرتی رہے، قوم سردی کی راتوں میں ٹھٹھرتی رہے، قوم کے سر کے اوپر کوئی خیمہ نہ ہو، تو تمہاری یہ کوٹے بھنگ پی کر سو رہی ہے۔ میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے، یہ یاد رکھ لینا۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری عدالتوں سے، ان کوٹوں سے، ان فیصلوں سے ڈرتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی بار نہیں، ہم اس قوم کے ساتھ ہر مشکل وقت پہ کھڑے ہیں۔ جب اس قوم کے اوپر مشکل وقت آئے گا، تحریک لبیک پاکستان کھڑی ہوگی۔ آج میں ان کوٹوں سے پوچھتا ہوں، بھنگ پی کر سو رہے ہو، قوم سیلاب کے اندر مر رہی ہے، روزانہ بیراجوں سے سینکڑوں لاشیں مل رہی ہیں، تمہارا قانون کوٹ اس کے لیے کھلتا ہے جو طاقتور ہے، کمزور اور مظلوموں کے لیے تمہاری کوٹیں آدھی رات کے وقت نہیں کھلتی۔ تمہیں اس وقت چابی والے کھلونے بنے ہوئے ہو کہ جب تمہیں چابی دی جائے تم قوم کے جناب مسیحا بن کر کوٹے کھول کر فیصلے دو۔ اور اس اسٹیبلشمنٹ سے میں پوچھتا ہوں کہ آج کہاں گئے وہ ہیلی کاپٹر جن پر تم صبح شام ملک کے اندر پھرتے ہو، گھومتے ہو؟ تمہارے وہ ہیلی کاپٹر ان جناب مظلوموں کو پانی سے، ان بیاسروں کو پانی سے کیوں نہیں نکال رہے؟ وہ جناب اس لیے نہیں نکال رہے کہ تم ان گرم اور ٹھنڈے کمروں میں عیاشی سے سو رہے ہو۔ تمہیں کیا خبر کہ قوم کی اس وقت کیا حالت بن
चुकी है, तुम्हें इससे गर्ज है कि तुम्हारी अयाशियां सलामत रहे। हुक्मरान वो नहीं होते कि जो अपनी अयाशियों के लिए कौम को डूबता फिर रहे हैं। हुक्मरान कौन होते हैं? मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सुना अव्वल, ताउस और रुबाब आखिर। हुक्मरान कौन होता है? हुक्मरान वो होता है जो 36 लाख मुरब्बा मील का हाकिम हो और जनाब कहे कि अगर दरियाए फुरात के किनारे बकरी का बच्चा भी मर गया तो उमर से पूछा जाएगा, ओए मैं तुमसे पूछता हूँ कि दरियाए फुरात के किनारे बकरी का बच्चा मर जाए तो उमर से पूछा जाएगा, बलोचिस्तान से बहकर यहाँ लाश आने वाली, जो बहकर लाश आई है उस बच्चे की, क्या उसका तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि तुम किस ख्वाबे गिरा और ख्वाबे खरगोश में सो रहे हो? तुम्हें कब होश आएगी और कब तुम कौम का पूछोगे कि कौम किस हालत में है? लेकिन इकबाल कहता है कि अच्छी बात है, मुसलमानों ने भी अपने रंग बदल लिए हैं, अपनी बातें बदल ली हैं, अपना मेयार और अतवार बदल लिया है। इनको गर्ज नहीं है कि जनाब जो इनको बात करे जी मौलवी सियासत आस्ते लगे, दसो भाई साड़ी सियासत बलोचिस्तान की है, लोग रोड़ रहे असी सियासत आस्ते गए नहीं, असी जाना बचाने आस्ते गए। लेकिन सियासत आस्ते वो लगे जिन्होंने अपने डिप्टी स्पीकर का ख्याल है लेकिन डुबती कौम का ख्याल नहीं है। जनाब तरसती कौम का और भुख नाल मरदी कौम का ख्याल नहीं है। इन्हां अयाशां और बदमाशां नूं कोई पुछण वाला नहीं है कि ओए तुहानू पाकिस्तान की हुक्मरानी इस वास्ते दी गई कि एक इत्थों टुरे पेशावर तो लाहौर तक उसके प्रोटोकॉल ही सीधे आते रहन और एक बच्चा जिसनों जनाब चुकन वास्ते कोई बंदा ही ना होवे और सखर बिराज के बूहे के उत्ते लाशां इस तरह घूम रही होन और जनाब सोन वाले कह रहे होन कि जनाब हम डॉलर मांगने के लिए IMF जाएंगे। मैंने कहा डॉलर वो IMF से जो तुम मांगने जा रहे हो वो तुम्हारे लिए ज़रूरत है, कौम को डॉलरों की ज़रूरत नहीं, कौम को किसी बागैरत और हिम्मत वाले हुक्मरान की ज़रूरत है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मैं कसम खा के कहता हूँ कि कौम को डॉलरों की ज़रूरत नहीं, इस मुल्क को डॉलरों की ज़रूरत नहीं, इस मुल्क को किसी के आगे जनाब दामन फैलाने की ज़रूरत नहीं, इस मुल्क को इस वक्त किसी गैरतमंद हुक्मरान की ज़रूरत है। इसको मुल्क को इस वतन को इस वक्त किसी जनाब जिद्दा ज़मीर रखने वाले शख्स की ज़रूरत है जो इन सब के सामने खड़ा होकर कहे कि ओए चोरों 75 साल से तुमने इस कौम का खून भी पिया है, इसको लूटा भी है, इसको खाया भी है। कब तुम्हारा ये शिकम और तुम्हारे वो जनाब बैरून मुल्क और जनाब तुम्हारे वो सरे महल और लंदन और जनाब स्विस बैंक के पेट भरेंगे? ये कौम अब डूबती मर रही है अपने ही पानी के अंदर। कब वो कौम के हाकिम और वो कब कौम के सरदार और कौम के वडेरे जागेंगे? लेकिन कोई बात नहीं, एक को ये है कि मेरी वर्दी सलामत रह जाए, दूसरे को ये है कि जनाब मैं जज बन के बैठा हूँ जनाब कुर्सी के ऊपर, मेरी जस्टिस ही सलामत रह जाए। एक को ये है कि वजीर आला मेरा बन जाए, एक को ये है कि जनाब डिप्टी स्पीकर मेरा बन जाए। कौम की किसी को फिक्र नहीं है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप जाग जाओ, बड़ा हो गया यार, बड़ी सुन ली, बड़ा कुछ देख लिया इस मुल्क में 75 साल से, बड़े बड़े रंगीले देख लिए। आओ हो अब हुजूर के निज़ाम के साथ मिल जाओ, आओ उस दीन के साथ मिल जाओ जिस दीन में लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिस दीन ने हज़रत उमर को पहली साहब ने खड़े हुए पूछ लिया था कि जनाब बताएं आपने ये कुर्ता कैसे बनाया है, उस दीन के साथ मिल जाओ। और वो दीन जो वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और जनाब जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नए कपड़े पहने हो तो हज़रत उमर ने पूछा है तुम बदल गए हो? फतह बैतुल मुक़द्दस के मौके पर जब हज़रत फारूक आज़म तशरीफ़ लेकर गए तो आगे से हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह तशरीफ़ लाए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने नए कपड़े पहने हुए हैं
اور جناب نئی قبائیں اوپر اور نیا لباس پہنا ہوا ہے، تو حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ جناب امیر المومنین آپ بھی کپڑے تبدیل کر لیں۔ آگے بڑے بڑے رؤساء، امراء اور بڑے بڑے جناب ان کے قبیلوں کے سردار کھڑے ہیں، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، وہ دیکھ کر کیا کہیں گے کہ امیر المومنین کے کپڑے ایسے ہیں، مسلمانوں کے حاکم کے کپڑے ایسے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ کے کپڑے ایسے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ انا كنا اذل قوم اذن اللہ بالاسلام۔ حضرت عمر نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح، ہم وہ قوم تھے جو بھیڑ اور بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے، جو اس بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیے جاتے تھے، اور ہم وہ قوم تھے جو ذلیل تھے، لیکن ہمیں عزت نہیں اسلام نے، اور ان کپڑوں نے عزت نہیں دی، ان عہدوں نے عزت نہیں دی، اسلام نے عزت دی۔ آج وہ کپڑے اور عہدے، اور اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف اور جناب جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ تمہارا رویہ بدل گیا ہے، کچھ فتوحات کے بعد تمہارے دماغ میں کوئی دوسری بات آ گئی ہے کہ تم نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے اوپر والے بٹن کھول کے دکھائے کہ بابا آپ ہم سے ناراض نہ ہو، ہم نے اپنی اوقات یاد رکھنے کے لیے پرانے کپڑے نیچے پہن رکھے ہیں، یہ تو صرف ان کو دکھانے کے لیے پہنے ہوئے ہیں جو ظالم بنے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کا نظام بڑا برکت والا ہے، بڑا عزت والا ہے، اور وہ والا ہے جو آپ کو بھی اور قوم کو بھی اور رعایا کو بھی عزت دلواتا ہے۔ لیکن کیا کریں کہ جب اسلام کی بات کی جائے اوپر سے لے کے نیچے تک اور نیچے سے لے کے اوپر تک سب کو 11,000 واٹ کا کرنٹ لے جائے، اور جی مولوی صاحب اسلام پر کون چل سکتا ہے، اور آپ صاحب اسلام پر کون چل سکتا ہے، اور قاری صاحب چودھری صاحب پیر صاحب اسلام پر کون چل سکتا ہے؟ بھائی اسلام پر ابو بکر و عمر چل سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں چل سکتے؟ اسلام پر بلال چل سکتے ہیں، صہیب چل سکتے ہیں، سلمان چل سکتے ہیں، تو کیا ہم نہیں چل سکتے؟ بالکل چل سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نہیں چلنا چاہتے کہ ہمیں، اور یہ یاد رکھنا کہ نہ چلو، دور رہو اور اسلام کو پیٹ کرو، اسلام تمہیں اسی طرح ذلت دکھاتا رہے گا، تمہارے بچے اسی طرح ڈوب کے مرتے رہیں گے، اور تمہارا مستقبل اسی طرح غیر محفوظ ہاتھوں میں جاتا رہے گا۔ اور اگر اسلام ہو تو حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک بچہ رو رہا ہو تو حضرت فاروق اعظم کے پاس سے گزرے تو پوچھے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ ماں کہتی ہے کہ حضرت عمر نے قانون بنایا ہے کہ جو بچہ ماں کا دودھ مکمل کر لے گا اس کو وظیفہ دیا جائے گا حکومت کی طرف سے، جو بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہوگا اس کو وظیفہ نہیں دیا جائے گا۔ اگر اسلام ہو تو پھر یہ یوں مستقبل محفوظ ہوتا ہے، اور اگر اسلام نہ ہو تو پھر بچے ڈوب کے بلوچستان سے سمندر تک ان کی لاشیں بھی دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ہے اسلام۔ اور حضرت فاروق اعظم کو جب پتہ لگا کہ ماں کہتی ہے کہ وظیفہ حضرت عمر نے اتنا لگایا ہوا ہے کہ جب بچے دودھ پئیں گے تو ان کو سرکاری وظیفہ نہیں ملے گا، اور جب بچہ دودھ چھوڑے گا تو اس کو سرکاری وظیفہ ملے گا، ماں بچے کو اس لیے دودھ نہیں دے رہی کہ یہ جلدی دودھ چھوڑ دے تاکہ سرکاری وظیفہ مل سکے۔ تو حضرت عمر کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی تو حضرت عمر نے اسی وقت لا کے اپنے جناب نائب کو، قاصد کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ ابھی فرمان جاری کرو، جو بھی عمر کی رعایا میں بچہ پیدا ہوگا اس کا ابھی سے وظیفہ جاری کیا جائے گا۔ اگر اسلام ہو تو وہ آپ کے مستقبل کو ایسے محفوظ کرتا ہے، اور اگر اسلام نہ ہو تو پھر آپ کی بیٹیاں کبھی جناب ادھر اور کبھی ادھر کھلے آسمان کے نیچے روتی رہتی ہیں، اور رونا بھی چاہیے ان کو پتہ ہونا چاہیے اوپر ڈرامے باز بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر کوئی فاروق اعظم کا غلام نہیں بیٹھا ہوا۔ ان کو رونا بھی چاہیے کہ اوپر ایک رنگیلا خان بیٹھا ہوا ہے جس کو ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا آتا ہے، اور ریاست مدینہ کے نام پر قوم کو بے وقوف بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اوپر ریاست مدینہ کے والی اور درد رکھنے والا اوپر کوئی نہیں بیٹھا، اوپر وہ رنگیلے اور وہ بدماش بیٹھے ہیں جن کی راتیں پی سی ہوٹلوں اور جناب اباری اور جناب ان ہوٹلوں میں گزرتی ہیں، جن کی ایک ایک راتیں لاکھوں اور ہزاروں روپے میں گزرتی ہیں۔ ان کو کیا خبر ہو کہ بلوچستان ہو یا جناب جنوبی پنجاب ہو یا جناب جھانگ اور جس جگہ بھی جہاں بھی قدرتی آفات اور سیلاب آیا ہوا ہے وہاں کے لوگوں کی راتیں اس کھلے آسمان کے تلے کیسے گزر رہی ہیں۔ قوم کا درد قوم کے حاکم کو ہوتا ہے، بغیرت لوگوں کو نہیں ہوتا، اور قوم کا درد اس کے دل میں ہوتا ہے جو دل رکھتا ہو۔ یہ یہاں دل نہیں رکھتے، یہ تو مفاد رکھتے ہیں، یہ یہاں دل نہیں رکھتے، یہ تو جناب ان کا دل تو لندن اور جناب پیرس اور نیو یارک میں پڑا ہوا ہے، ان کے دماغ جناب وہاں
स्विस बैंक और सरे महल में पड़े हुए हैं, जिनका जीना मरना आपके साथ है, दर्द वो रखते हैं आपका। और यार मुझे बताओ, आप और मैं जब देखते हैं एक तस्वीर को तो हमारा कलेजा फट नहीं जाता। हम ये नहीं कहते यार जो भी वसाइल हैं, जो कुछ भी चीज़ है, चलो खर्च करो कौम पर, कौम को इस मुश्किल हालात से निकालो। मुझे बताओ ये सीने में कौन से दिल रखते हैं जिनमें इनको खबर ही नहीं होती, इनके कान तक जू भी नहीं दिखती, जो मर्जी मुल्क के अंदर हो जाए, जो मर्जी कौम के साथ हो जाए, जो मर्जी मिल्लत के साथ हो जाए, मिल्लत के बेटे अपने ही कौम की गोलियों से अगर छलनी भी होते रहे, ये जनाब ख्वाबे खरगोश में सोए रहते हैं। मिल्लत के बेटों का खून रोडों पर लब्बैक या रसूलुल्लाह नारे लगाते हुए जनाब बहता रहे, ये फिर सोए रहते हैं। इनकी अदालतें नहीं खुलती, इनको कहीं से फ़ोन नहीं आते, इनको जनाब कोई अप्रोच नहीं करता। और जनाब इस वक्त का सबसे बड़ा दज्जाली फितना वो मीडिया जिसको कौम के थरकते हुए कौम की बेटियों के जिस्म नज़र आते हैं, ये लोग नज़र नहीं आते जो हुजूर के दीन के लिए इस गए गुजरे दौर में भी रात के इस पैर में बैठ कर कह रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, हमने महंगाई बर्दाश्त की, हमने जुल्म बर्दाश्त किया, अब आपके दीन के साथ गद्दारी नहीं होने देंगे। और इतना हौसला तो होना चाहिए कि हमेशा इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले वो सारे अशखास, वो सारे दीनदार जो अपने आप को इस्लाम का नुमाइंदा कहते हैं और दीन का नुमाइंदा कहते हैं, लेकिन उनका हाथ हमेशा वक्त के यजीदों के हाथ में रहता है, वक्त के जालिमों के हाथ में रहता है। उन्हें इतनी बर्दाश्त तो होनी चाहिए, भाई तुम्हारे खिलाफ बात हुई तो तुम आसमान और ज़मीन सर पर उठा लो कि जी हमारे खिलाफ बात हो गई है। मैंने कहा डुब के नहीं मरते, पूरी दुनिया ने हुजूर के खिलाफ गल की थी, तुहाडे कान ते चूम नहीं लगी, तुहाडे खिलाफ गल हो गई, तुसी है कि शै हो, तुहाडा निस्बत ताल्लुक कर दिता जावे, तुहाडा तारुफ किए, तुसा सारी जिंदगी इस्लाम दे नाते खादा, इस्लाम दे नाते बच्चे बड़े कीते, इस्लाम दे नाते जमातां और तहरीकां बनाईयां, उस तो बाद तुसी इस्लाम नूं बेचण तुर पै। अगर तुहाडा हाथ पकड़ के कोई कह रहा कि ओए सीधे राह ते आओ, बंदे दे पुत्र बनो, ए जे हक दी राह, और जे हक दी लैण में तुसी आ गए हो और तुसी रगड़े गए हो, तुसी रगड़े जाओगे इंशाअल्लाह। हर वो रगड़िया जाएगा जड़ा हक दी राह विच रुकावट आएगा, जड़ा जनाब की कहते हैं कि खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़े करबला। लोग कहते हैं कि करबला किसनू कहते हैं, जिसनू करबला समझ ना आवे वो एक दिन लबैक वाले ना खलो के देख लवे ना करबला कहते किसनू। और करबला जिन्हों समझ ना आवे वो एक दिन साढ़े ना खलो के देख लवे, खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़े करबला। जिथे मैं खड़े खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़े करबला, लाखों यजीद हैं यहाँ कलमा हक उठा के दे। क्यों सारे खिलाफ हैं साढ़े, अपने भी बेगाने भी जनाब, अपने दे रूप बेगाने के रूप सारे साढ़े खिलाफ हैं। इस वास्ते कि हुसैनियत की गल करना बड़ा आसान है, हुसैनी किरदार निभाना बड़ा मुश्किल है, और हर जालिम की आंखें चख पा के गल करनी बड़ी मुश्किल है, और हर एक को कहना ये भी आशिक रसूल है, ये भी आशिक रसूल है, ये भी आशिक रसूल है। मैं क्या आशिक रसूल अगर ये सारे ते दीन नबीदा वाम यतीमा रोवे के लावे एक ही हो सकता जे सारे आशिक रसूल हैं। ये जनाब उतो लैके थले तक एक थाने तो लैके उत्ते सदर और पार्लीमेंट हाउस तक जुल्म का निज़ाम चल रहा हुए तो सारे आशिक रसूलन, ये आशिक रसूलन जिन्हां दे होंदे खत्मे नबूवत दी शिक तब्दील की गई, जिन्हां दे होंदे मुमताज़ नूं फटे लाया गया, जिन्हां दे होंदे जनाब 45 तो ज़्यादा उशाकान रसूल नूं लब्बैक या रसूलल्लाह कहते जनाब शहीद किया गया, जिन्हां को एक सफीर मुल्क तो नस नहीं सकिया, और रियासत मदीना का दावेदार है, वो कहता मैं अमरीका के अगे खड़ा हो सकता, और झले नचन वाली दे पुत्र कदे अमरीका के खड़े हो सकते। मैं सबूत देना कि नचन वाली दे पुत्र कदी आज़ादी की जंग और हुर्रियत की गल नहीं कर सकते। हुर्रियत की गल वो कर सकते हैं कि जिन्हों के बड़िया ने अंग्रेज के खिलाफ 1857 तो लैके
کے 1947 تو لے کے 73 کی تاریخ ختم نبوت کی تاریخ اور ختم نبوت کی تاریخ تو لے کے فیض آباد تک اور فیض آباد تو لے کے وزیر آباد تک جنہوں نے وڈے کی تاریخ ہے کہ انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا بلکہ ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو این پریشان نہ ہوا کرو کہ جناب وہ فلانا خلاف ہو گیا وہ فلانا خلاف ہو گیا اے بابا جی دا شعر پڑھیا کرو مولانا حسرت موہانی دا کہ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو انہیں کہ اینج نہیں سارے ٹی وی اپنے پرائے سارے ٹی وی چینل دے ہاٹ ٹائم دے اندر آ کے بیٹھ کے سارے لبیک کے خلاف بک بک کریا کرو پھر اسے گوئے پڑھیں گے جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت تھی کیوں نہیں کی تھی شکایت جانا دے دیان خون دیتا جناب سیلاب دے اندر قوم دے نال کھڑے ہاں ہر مشکل وقت دے اندر قوم دے نال کھڑے ہاں اس کی وجہ کی ہے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بار گاہ خاص کا گدا ہوں میں صرف سانو پتا کہ ساڑھے دل وچ کسی دی محبت نہیں سوائے حضور دے اسی سارے نو منیا حضور دے واسطے لا بس اور کئی کہنے سن کالے منہ والے کہ جناب اور کئی بابا جی سانو راہ دس کے کہنے یار یہ تو بہت ہی گلان نا وہ تو وہ گلان کوئی کہندا سی کہ جناب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی قسمت اچھی کہ انہوں نے ابو بکر و عمر جیسے خلیفہ اور مشیر مل گئے اور کوئی کہندا سی کہ جناب حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی قسمت اچھی کہ جناب انہوں نے حسن اور حسین جیسے نواسے مل گئے بابا جی فرمانے سے نہ چلیا غلط گل کرنا تو ابو بکر و عمر دی قسمت اچھی کہ انہوں نے آقا حضور مل گئے اور حسنین دی قسمت اچھی کہ انہوں نے نانا محمد مصطفیٰ مل گئے